فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں زنداں سے پرے رنگ چمن، رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی کی اسلامی انقلاب کے دوران قید و بند اور شہری بدری کے واقعات پر مبنی یادداشتیں ہیں۔ یہ یادداشت تحریر کی ہے محمد علی آذرشب نے، ترجمہ گروہ مترجمین نے کیا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 7ویں ریکارڈنگ پیش کریں گے، صفحہ نمبر 142 اور باب 8واں ہی ہے، باب نمبر 8واں ہے اور اس کا عنوان ہے سلطنت آباد کی چھاونی۔ ہم جہاز کی سیڑھیوں سے اترے، ساوک کی گاڑی سیڑھیوں کے پاس انتظار میں کھڑی تھی۔ گاڑی ہمیں لے کر تہران کی سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ میں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا جہاں سے باہر دیکھنا دشوار تھا، لیکن جن سڑکوں سے ہم گزر رہے تھے ان میں سے بعض کو میں پہچان گیا۔ رات بہت سرد تھی اور برف باری ہو رہی تھی۔ ہم ایسی جگہ پہنچے جو عمارتوں سے خالی تھی۔ میں کچھ پریشان ہوا کیونکہ مجھے لگا کہ وہ لوگ اس بیابان میں مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ دیر بعد گاڑی رکی۔ میں نے رک جاؤ کی آواز سنی۔ میں سمجھ گیا کہ ہم فوجی چھاونی پہنچ چکے ہیں۔ گاڑی میں سے ایک شخص نیچے اترا۔ اس نے نگہبان کو ایک کاغذ پکڑایا۔ نگہبان نے دروازہ کھولا اور ہم اندر داخل ہو گئے۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ سلطنت آباد کی چھاونی ہے۔ ہم چیک پوسٹ کے پاس گاڑی سے اترے۔ انہوں نے میری تفتیش کی اور مجھے چیک پوسٹ کے افسر کے حوالے کر دیا۔ وہ دونوں سپاہی چلے گئے۔ وہ لوگ مجھے ایک بڑے اور صاف ستھرے کمرے میں لے آئے جہاں 2 چارپائیاں لگی تھیں اور ایک صاف ستھرا ہیٹر پڑا تھا۔ افسر نے مجھ سے پوچھا، کیا تم نے رات کا کھانا کھایا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ وہ میرے لیے رات کا کھانا لے آئے۔ میں نے کھانا کھایا، نماز پڑھی اور اس کے بعد سکون سے گہری نیند سو گیا۔ کمرے کے باہر اندھیرا چھا چکا تھا، لہٰذا کمرے سے باہر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں صبح بیدار ہوا اور نماز پڑھی۔ پھر ایک سپاہی آیا۔ اس نے کہا ناشتہ چاہیے؟ میں سفر کی وجہ سے روزے سے نہیں تھا۔ میں نے کہا ہاں۔ وہ میرے لیے چائے کی بڑی پیالی اور فوجیوں کی مخصوص روٹی، یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روٹی قدرے موٹی اور تندور میں پکائی جاتی ہے۔ عموماً یہ مکھن، چینی اور کچھ کافور سے مخلوط ہوتی ہے۔ اس کا ذائقہ انتہائی لذیذ ہوتا ہے۔ ایک مخصوص روٹی لے آیا۔ روٹی کے ساتھ تھوڑا سا مکھن بھی تھا۔ مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے سارا کھانا کھا لیا۔ مجھے اس کھانے میں ایک خاص لذت محسوس ہوئی۔ صفحہ نمبر 143 ہے، عنوان ہے وہ برف باری والا دن۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ برف ہر چیز کو ڈھانپ چکی تھی۔ جب ہم تہران پہنچے تو ہلکی پھلکی برف باری ہو رہی تھی، لیکن رات بھر میں زمین سفید اور صاف چادر اوڑھ چکی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک سپاہی آ جا رہا ہے۔ میں جان گیا کہ میرا کمرہ جیل کے ساتھ ہے اور وہ سپاہی نگہبان تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے بلایا گیا تو میں نے دیکھا وہ دونوں سپاہی پہنچے ہوئے ہیں جو سفر میں میرے ساتھ تھے۔ میں ان دونوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہم شارع شمیران، اور یہاں پہ لکھا ہے حاشیے میں کہ اس شارع کو آج کل خیابان شریعتی کہا جاتا ہے، پر واقع ایک عمارت کی طرف گئے۔ وہ جگہ ساوک کی مخفی عمارتوں میں سے ایک تھی۔ ان دونوں سپاہیوں نے مجھے خدا حافظ کہا۔ ان کے چہروں پر رقت اور ہمدردی ظاہر تھی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، آپ کی کوئی وصیت ہے؟ میں نے کہا، شیخ کفیمی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ میں اس طرح شیخ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ میں تہران میں ہوں۔
وہ مجھے ایک بڑے کمرے میں لے گئے جہاں میں کافی دیر تک بیٹھا رہا۔ اس دوران ایک شخص آیا اور اس نے دروازہ کھولا، ترچھی نگاہوں کے ساتھ غصے سے میری طرف دیکھا اور پھر چلا گیا۔ پھر دوسرا آیا، اس نے بھی یہی حرکت کی۔ چند بار ایسا ہوا، یہاں تک کہ ایک سپاہی آیا اور اس نے کہا آ جاؤ۔ مجھے حیرت ہوئی جب انہوں نے ایک بار پھر مجھے 2 سپاہیوں کے ساتھ گاڑی میں بٹھا دیا۔ گاڑی ہمیں لے کر راستہ طے کرنے لگی جبکہ مجھے منزل کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ گاڑی شارع کرج اور یہاں حاشیے میں کہ اس شارع کو بعد میں شارع الزبتھ اور انقلاب کی کامیابی کے بعد شارع کشاورز کا نام دیا گیا ہے۔ شارع کرج سے ہوتی ہوئی مغربی تہران کی طرف جا رہی ہے۔ میں اس سڑک کو اچھی طرح سے جانتا تھا کیونکہ عراقی قونصل خانہ یہیں پر واقع تھا۔ 1957 میں عراقی ویزا لینے وہاں گیا تھا۔ اس سڑک کو عبور کرنے کے بعد گاڑی شمال مغرب کی طرف مڑی، یہاں تک کہ ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں کوئی عمارت نہ تھی۔ میری حیرت میں اضافہ ہوا اور میں اپنے انجام کے بارے میں فکر مند ہوا۔ کچھ مسافت کے بعد گاڑی دائیں مڑی، ایک چیک پوسٹ کو عبور کیا جس کے پاس نگہبان کھڑا تھا۔ میں نے چیک پوسٹ کی دوسری طرف برف سے ڈھکا میدان دیکھا۔ گاڑی میدان میں ایک جگہ رکی، دونوں سپاہی نیچے اترے، میں بھی ان کے ساتھ اترا۔ میں نے میدان کی ایک طرف ایک بڑا قلعہ دیکھا جس کے گرد تقریباً 10 میٹر بلند دیوار تھی اور دوسری طرف زرد رنگ کی چھوٹی فوجی عمارتیں تھیں اور تیسری طرف ایک نئی عمارت تھی۔ ایک سپاہی نئی عمارت میں داخل ہوا اور دوسرا گاڑی کے انجن اور ٹائروں کا معائنہ کرنے لگا۔ راستے میں دونوں ترکی زبان میں گفتگو کر رہے تھے جسے میں بھی جانتا تھا۔ میں نے چاہا کہ جس جگہ پر ہم رکے ہیں اسے جان سکوں۔ میں نے اپنے ساتھ والے سپاہی سے ترکی زبان میں پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ ترکی زبان میں سوال پوچھنے سے وہ متاثر ہوا۔ اس نے احتیاط کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھا اور ترکی لہجے میں کہا قزل قلعہ، اور حاشیے میں لکھا ہے کہ قزل قلعہ قاجاری دور حکومت میں بننے والا فوجی قلعہ، یہ تہران سے باہر شمال مغرب میں واقع ہے۔ 60 کی دہائی میں اس کے کمروں کو کوٹریوں میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ کی تحریک کے دوران یہ مشہور جیلوں میں سے تھا۔ اسلامی حکومت کے آغاز میں اس قلعے کو گرا دیا گیا اور قزل کا نام ترکی زبان میں سرخ یا سنہری بنتا ہے۔ بس ہم مشہور قزل قلعہ جیل میں تھے اور یہ جیل انقلاب کے بعد پھلوں اور سبزیوں کے بازار میں تبدیل ہو گئی۔ میں نے اس جیل کے بارے میں سن رکھا تھا کہ یہ جیل قیدیوں کے ساتھ سختی اور ان پر تشدد کے حوالے سے مشہور تھی۔ دوسرا سپاہی واپس لوٹا، وہ دونوں قلعے کی طرف چلے اور میں ان کے پیچھے چل پڑا۔ بیرونی دیوار کا دروازہ کھولا اور ایک سپاہی برف پر دوڑتا ہوا ہماری طرف آیا۔ اس نے پوچھا یہ ہے وہ، اور میری طرف اشارہ کیا۔ دونوں سپاہی نے جواب دیا ہاں یہ ہے وہی ہے۔ پھر سپاہی نے میری طرف رخ کیا اور کہا میرے ساتھ آؤ۔ میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ بعد میں میری اس کے ساتھ آشنائی بھی ہو گئی۔ وہ شیراز سے تعلق رکھنے والا ایک شریف جوان تھا جو جبری فوجی ٹریننگ کا عرصہ گزار رہا تھا۔ میں جب دروازے سے داخل ہوا تو چند میٹر دور ایک بلند دیوار کو دیکھا، اس میں بھی ایک دروازہ تھا۔ وہ دوسرا دروازہ کھلا، میں نے ایک بڑا میدان دیکھا جس کے وسط میں جیل کی عمارتیں تھیں۔ ہم جیل کے قلعے کی طرف چلے، اس کا دروازہ بھی کھولا گیا۔ یہ ایک بڑا اور خوفناک فولادی دروازہ تھا جو لوہے کی زنجیروں سے بندھا ہوا تھا۔ دروازے کے بعد ایک تنگ راستہ تھا جس کے دونوں طرف قطار میں کوٹریاں تھیں۔ صفحہ نمبر 148 ہے اور عنوان ہے سیکیورٹی انچارج زمانی۔ قرآن، تسبیح، ڈائری اور کتاب۔ تذکرۃ المتقین میرے ہمراہ تھی۔ یہ کتاب بزرگ علماء اور فقہاء کے ناصح اور اذکار پر مشتمل تھی جن کا موضوع عرفانی شرعی ہے۔ یہ کتاب سید کمال موسوی نے مجھے کرمان میں دی تھی۔ وہ زاہدان میں میرے رفیق تھے۔ اسی طرح میری جیب میں 4 تومان اور 2 ریال تھے۔ جب میں زاہدان میں ساوک کے پاس تھا تو مجموعی طور پر میرے پاس 5 تومان تھے جن میں سے 8 ریال روٹی اور 2 انڈے خریدنے میں خرچ ہوئے۔ یہ کوٹری مربع شکل میں تھی جس کی لمبائی اور چوڑائی 2 میٹر سے زیادہ نہ تھی۔ اس کا آدھا حصہ کچھ بلند تھا جسے بیٹھنے اور سونے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس پر بھوسے سے بھرا ایک گدا پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے 2 کمبل دیے۔
یہ پہلی بار تھا کہ میں اس قدر چھوٹے کمرے میں قید ہوا تھا۔ میں کچھ دیر حیران و پریشان بیٹھا رہا۔ میں نے دائیں بائیں نگاہ کی۔ چھت میں ایک چھوٹا سا روشن دان تھا اور چھت کے اوپر قیدی کی نگرانی کے لیے ایک نگہبان ٹہل رہا تھا۔ اسی طرح دروازے کے بالائی حصے میں ایک چھوٹا روشن دان تھا جسے کپڑے سے ڈھانپا گیا تھا۔ دوسری جانب ایک مدھم روشنی والا 15 واٹ کا بلب جل رہا تھا۔ میرے کوٹری میں آنے کے چند منٹ بعد دروازہ کھلا اور ایک سپاہی داخل ہوا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ سیکیورٹی انچارج زمانی تھا۔ اسی مناسبت سے ذکر کرتا چلوں کہ جیل کی سیکیورٹی کی ذمہ داری اسی رینک کے 5 اہلکار باری باری انجام دیتے تھے۔ ان میں سے 2 اہلکار اس جیل کے قیدیوں کے درمیان بہت مشہور تھے، ایک یہی زمانی اور دوسرا سیکیورٹی انچارج ساقی، جس کے بارے میں بعد میں بیان کروں گا۔ زمانی داخل ہوا اور کہنے لگا تمہارے پاس کیا کچھ ہے؟ میں نے کہا آپ تلاشی لے سکتے ہیں۔ وہ تلاشی لینے لگا۔ اس نے قرآن نکالا، اس کی طرف دیکھا اور کہا یہ قرآن ہے، کوئی بات نہیں، یہ تمہارے پاس رہے۔ ایسا لگتا تھا کہ میری جیب میں اتنی کم رقم دیکھ کر اس کا دل نرم پڑ گیا۔ پھر اس نے کتاب تذکرۃ المتقین کے بارے میں پوچھا۔ شاید یہ دعاؤں کی کتاب ہے۔ وہ چاہ رہا تھا کہ میں ہاں میں جواب دوں تاکہ وہ یہ کتاب میرے پاس رہنے دے، لیکن میں نے اسے کہا یہ عرفانی کتاب ہے، اور اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا ہاں دعا کی کتاب ہے، ہاں دعا کی کتاب ہے، کوئی بات نہیں، تمہارے پاس رہے۔ اس کا رویہ اس بات پر واضح دلیل تھا کہ وہ میری مدد کرنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھ سے ٹیلی فون نمبروں کی ڈائری کے علاوہ اور کچھ نہیں لیا۔ وہ نکل گیا اور میں اکیلا رہ گیا۔ صفحہ نمبر 149 اور عنوان ہے عرب قیدی۔ میں نے قرآن کھولا اور اونچی آواز میں تلاوت کرنے لگا۔ تلاوت کرتے وقت میرا لہجہ بالکل بھی فارسی نہیں لگتا تھا، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ کوئی عربی تلاوت کر رہا ہے۔ میں تلاوت میں مشغول تھا۔ میں نے دیکھا کوئی کوٹری کے دروازے پر میں موجود چھوٹی کھڑکی کھول کر مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ چلا گیا اور دوسرا آ گیا، پھر تیسرا۔ یہ چھوٹی کھڑکی قیدی اور نگہبان کے درمیان بات چیت کے لیے مخصوص تھی۔ میں سمجھا کھڑکی سے جھانکنے والا نگہبان ہے، لیکن جب کسی نے مجھے خاص خوئستانی عربی لہجے میں پکارا تو میں جان گیا کہ یہ لوگ نگہبان نہیں ہیں۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی اور نہ ہی میں نے جواب دیا۔ ایک اور قیدی آیا اور اس نے عربی میں پوچھا تم حوض شہر سے ہو؟ میں نے کہا میں مشہد سے ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ چلے گئے اور پھر واپس نہیں آئے۔ مجھے بعد میں پتہ چلا وہ جبہت التحریر عربیہ نامی تنظیم سے تھے۔ شروع میں انہیں جمال عبد الناصر، جو کہ 1918 سے 1970 تک مصر میں بادشاہی حکومت کے خاتمے کے بعد دوسرا جمہوری صدر بنے تھے، کی پشت پناہی حاصل کی تھی۔ بعد میں عراقی بعثیوں نے انہیں اسلامی انقلاب کے خلاف استعمال کیا۔ عجیب بات یہ کہ یہ لوگ اس انقلاب کے خلاف ہو گئے جس نے اسلام اور عربوں کے دشمن شاہی نظام کا خاتمہ کیا تھا۔ یہاں یہ بات مجھے حتماً ذکر کرنی چاہیے کہ خوئستانی عرب دیندار ہیں اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت رکھتے ہیں۔ انقلاب سے پہلے میں جن خوئستانیوں سے ملا، ان میں اس دینداری کا بخوبی مشاہدہ کیا، اور انقلاب کے بعد خاص طور پر ایران عراق جنگ میں اس دینداری کو مزید قریب سے دیکھا۔ خوئستانی مرد و زن صدام حکومت کے خلاف اور اسلامی حکومت کے دفاع میں بہادری کے ساتھ مزاحمت کرتے رہے۔ انہوں نے صدام کی امیدوں پر پانی پھیر دیا جو ان خوئستانیوں سے تعاون کی توقع رکھے ہوئے تھا۔ ایران عراق جنگ، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایران عراق جنگ 1988 تک ایران میں یہ جنگ دفاع مقدس کے نام سے مشہور ہے۔ یہ 20ویں صدی کی طویل ترین روایتی جنگ تھی جو تقریباً 8 سال تک جاری رہی، اور ایران عراق جنگ کے دوران خوئستانیوں نے دین اور اسلامی حکومت کے ساتھ اپنی نظریاتی وابستگی کو ثابت کیا۔ وہ جوان مردوں کی طرح ڈٹے رہے، بڑی تعداد میں شہید ہوئے اور صبر کے ساتھ خدا کی خوشنودی کی خاطر اپنی تباہ شدہ شہروں سے ہجرت کی۔ یہی وجہ ہے کہ قوم پرست بے دین گروہ جو بعثیوں کے ساتھ مربوط تھے، انقلاب اسلامی کے آغاز میں ہی
خوزستان کی عوام سے جدا ہو گیا اور اس کے بعد ان کا کوئی قابل ذکر وجود نہیں رہا۔ میرے قید ہونے کے چند دن بعد مجھے کوٹری سے نکل کر برآمدے میں آنے کی اجازت دی گئی۔ میں ان عربوں سے آشنا ہوا، وہ مجھ سے مانوس ہو گئے اور میں ان سے۔ وہ سب فارسی جانتے تھے کیونکہ ایرانی تھے، لیکن میں عربی زبان کے ساتھ اپنے خاص لگاؤ کی وجہ سے ان کے ساتھ عربی میں بات چیت کرتا تھا۔ ان کے درمیان ادب سے لگاؤ رکھنے والا ایک شخص تھا جسے شعر و شاعری کی سمجھ بوجھ ہونے کے علاوہ بہت سارے اشعار بھی حفظ تھے۔ اس کا نام سید باقر نظاری تھا۔ میں نے اس سے بہت سے اشعار یاد کیے۔ عرب برادران، جیل میں ابو زیا، اور یہاں پہ لکھا ہے حاشیے میں کہ سر کے ساتھ پڑھے جانے والے مقامی عربی زبان کے اشعار کو ابو زیا پڑھتے تھے۔ ان میں سے ایک آل ناصر کعبئی کے ساتھ بہت زیادہ عربی بولتا تھا۔ میں اسے عربی لغت کے قواعد سکھاتا تھا کیونکہ وہ لغت کے قواعد سے ناشنا تھا۔ سید نظاری ایک متدین شخص تھا۔ مجھے یاد ہے کہ وہ بلند آواز میں زیارت عاشوراء پڑھتا، اہل بیت اطہار علیہم السلام پر سلام بھیجتا اور ان کے دشمنوں پر لعنت کرتا تھا۔ پھر وہ اذکار پڑھتے ہوئے برآمدے میں ٹہلتا رہتا تھا۔ ان میں سے ایک شخص میرے ساتھ والی کوٹری میں قید تھا جس کا نام شیخ ہنش تھا، اور یہاں پہ حاشیے میں ہے کہ لفظ شیخ قبیلے میں اس کے مقام کو بیان کرتا ہے۔ اسی طرح میری دوسری جانب اسی گروہ کا ایک جوان تھا جس کی عمر 20 سے 30 سال کے درمیان تھی۔ اس کا نام شیخ عیسیٰ تھا اور وہ وجیح اور وقار جوان تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ اپنی والدہ کا اکلوتا بیٹا تھا اور اپنے قبیلے میں خاص مقام رکھتا تھا۔ ان میں سے ایک شیخ دہرب کبئی تھے۔ وہ قبیلے کے سربراہ اور تمام افراد کے لیے قابل احترام شخصیت تھے۔ مجھے یاد ہے خوزستانی برادران کھلی ہوا میں ٹہلتے وقت ازراہ مذاق ایک دوسرے کو مارتے تھے۔ ان میں سے بعض شیخ دہراب کی پناہ لے لیتے تھے۔ اگر کوئی شیخ دہراب کے پاس پناہ لے لیتا تو کوئی ان کے نزدیک جانے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ ان میں سے ایک عبد زہرا بہشتی بھی تھے جو میرے سامنے والی کوٹری میں قید تھے۔ اس جیل میں میری خوزستانی برادران کے ساتھ کئی یادیں ہیں جن میں سے بعض کا تذکرہ کرتا ہوں۔ آل ناصر کبئی کے ساتھ میری خاص نشستیں ہوتی تھیں۔ میں اسے دوسروں سے ممتاز پایا۔ سب اس کا احترام کرتے تھے۔ جب ان تنظیمی افراد کے سامنے سے گزرتا تھا تو وہ اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ اپنے ساتھیوں سے ہنسی مذاق اور فضول کاموں میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ وہ اطمینان اور وقار میں اپنے ساتھیوں سے منفرد تھا، لیکن اس کا یہ وقار تکبر اور دوسروں کی تحقیر کی بنا پر نہیں تھا۔ یہ نشستیں عربی، انگریزی اور ترکی زبان میں باہمی گفتگو سے شروع ہوئیں۔ اسی دوران عربی قواعد سیکھنے سکھانے کا سلسلہ بھی جاری رہا جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے۔ پھر یہ نشستیں اسلام کی موجودہ مشکلات اور طاغوتی حکومتوں کے مفاسد جیسے موضوعات پر بحث اور گفتگو کی طرف بڑھی۔ مزید بات آگے بڑھی تو میں نے اسے تنظیمی روابط کی پیشکش کی۔ اس نے میری یہ پیشکش خوشی سے قبول کر لی۔ یقیناً ہمارا باہمی تعلق اس قدر بے تکلفی تک نہیں پہنچا تھا اور دونوں طرف سے یہ سب کچھ احتیاط کے خلاف تھا۔ جیل سے آزاد ہونے کے بعد میں نے اخبار میں آل ناصر کبئی، دہراب کبئی اور شیخ عیسیٰ کی پھانسی کی خبر پڑھی۔ یہ میرے لیے انتہائی دردناک خبر تھی۔ آل ناصر کبئی اعلیٰ شخصیت اور مروت کے مالک تھے۔ مجھے یاد ہے انہوں نے ایک دفعہ مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، جناب سید، عورت کو مکمل عورت ہونا چاہیے۔ اس جملے نے اپنے خاص معنی اور ایک سمجھدار شخص کی زبان سے نکلنے کی وجہ سے مجھ پر گہرا اثر چھوڑا۔ میرا 60 سالہ ہمسایہ ہنش بھی باوقار، متوسط قد اور اپنی قوم میں قابل احترام تھا۔ مجھے ابھی تک اس کی ایک بات یاد ہے۔ کہتا تھا، میری 3 بیویاں ہیں، کچھ ہی عرصے پہلے میں نے 4تھی شادی کی ہے، لیکن ابھی تک اسے وقت نہیں دے سکا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر عید الفطر سے پہلے آزاد نہ ہوا تو اسے طلاق دے دوں گا تاکہ وہ میرا انتظار میں نہ رہے، لیکن عید سے پہلے اسے رہا کر دیا گیا۔ اسی مناسبت سے بتاتا چلوں کہ میں نے اس سے ایک دن ہنش کے معنی پوچھے تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سید باقر نے مجھے کہا کہ میں دوبارہ یہ سوال نہ پوچھوں۔
میں نے تعجب سے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا ہنش کا کچھ اچھے معنی نہیں ہیں۔ میرے تعجب میں اضافہ ہوا اور میں نے اس کی وجہ تسمیہ پوچھی تو انہوں نے کہا ان کے علاقے میں کہا جاتا ہے کہ اگر بچے کا برے سے برا نام رکھا جائے تو وہ زندہ اور زمانے کی آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ عجیب عقیدہ تھا، اور اس سے بھی عجیب یہ کہ ہنش کے سارے بھائی وفات پا گئے اور وہ زندہ رہا۔ صفحہ نمبر 153 ہے اور عنوان ہے زندان میں رمضان المبارک کی مجالس۔ وہ راتیں ماہ رمضان کی راتیں تھیں۔ خوئستانی بھائی افطار کے بعد جیل کے برآمدے میں جمع ہو جاتے تھے۔ وہ لوگ کمبل بچھاتے، چائے بناتے اور شیشہ سلگاتے تھے، جبکہ انہیں کوٹری سے دیکھ رہا ہوتا۔ جب جیل کے حکام کی طرف سے مجھے برآمدے میں آنے کی اجازت دی گئی تو میں بھی ان کے محافل میں شریک ہونے لگا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ میں ہر رات مجلس پڑھوں گا۔ اس کے بعد سید کاظم خوئستان سے ان کا تعلق تھا اور ان کی آواز بہت اچھی تھی۔ شعر، منقبت اور مرثیے پڑھیں گے اور پھر آخر میں معمول کے مطابق امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھیں گے۔ میری تقریر کے دوران اشاروں کینائیوں میں حکومت پر تنقید ہوتی تھی۔ میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان کی عدالت اور اسلامی حاکم کی صفات کے بارے میں گفتگو کرتا تھا۔ وہ لوگ یہ بیانات سن کر بہت خوش ہوتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ باتیں ان کے ارمانوں، دردوں اور امیدوں کے مطابق تھیں۔ ان مجالس کا خرچہ ہر رات حاضرین میں سے ایک نفر اٹھاتا تھا، لیکن چونکہ اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا لہٰذا میں یہ خرچہ اٹھانے سے قاصر تھا۔ اکثر خرچہ چائے اور چینی کی خریداری پر ہوتا تھا۔ اس جیل میں ہمارے ساتھ ایک ارمینی باشندہ بھی تھا، اس کا نام آونسیان تھا۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ تودا پارٹی، اور یہاں پہ حاشیے میں لکھا ہے کہ حزب تودا ایران کی معروف سیاسی پارٹی جو 40 سے 80 کی دہائی میں سرگرم رہی۔ یہ ایران میں مارکسزم کی نمائندہ جماعت تھی۔ 80 کی دہائی کے آغاز میں خیانت کے جرم میں اس پارٹی کے قائدین کو گرفتار کر لیا گیا اور پارٹی تحلیل کر دی گئی۔ وہ تودا پارٹی کے رہنماؤں میں سے تھا۔ قیدیوں کے درمیان اسے خاص امکانات اور سہولیات حاصل تھیں جو دوسروں کو حاصل نہ تھیں۔ یہ ارمنی قیدی ماہ رمضان میں ایک دن ہماری مجلس کے نزدیک آیا۔ اس نے میری باتیں غور سے سنی اور بہت خوش ہوا۔ وہ کچھ راتوں بعد ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ لوگ اجازت دیں گے کہ اگلی مجلس کا خرچہ میں اٹھاؤں؟ میں نے کہا ہمیں خوشی ہوگی۔ دلچسپ بات یہ کہ وہ طہارت اور نجاست کے حوالے سے ہمارے نظریات جانتا تھا اور اسے معلوم تھا کہ ہماری نظر میں اگر وہ کسی چیز کو چھو لے گا تو وہ نجس ہو جائے گی۔ اہل کتاب کے حوالے سے مشہور علماء کی رائے یہی ہے۔ یہاں ضمنی طور پر بیان کرتا چلوں کہ میں بذات خود اہل کتاب کی طہارت کا قائل ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے چائے اور چینی لا کر وہاں رکھ دی تاکہ مسلمان بھائی خود چائے بنا لیں۔ ہم کوٹریوں میں جا کر ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ عرب بھائیوں کا میرے پاس آنا جانا لگا رہا، میں بھی ان کے پاس جایا کرتا تھا۔ ایک رات میں آونسیان سے ملنے اس کی کوٹری میں گیا۔ اس نے وہاں ان چیزوں سے میری خاطر مدارات کی جنہیں اس نے نہیں چھوا تھا۔ میں کوٹری کی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، جبکہ میرے دوست اس بات کی رعایت نہیں رکھتے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ سگریٹوں کی راکھ اور بچے ہوئے ٹکڑے زمین پر پھینک دیتے تھے۔ سگریٹ کی ڈبیوں میں سے میں نے ایک ایشٹرے اس کے لیے بنائی اور جب بھی دیکھتا کہ کوئی سگریٹ پی رہا ہے تو وہ ایشٹرے اس کے سامنے رکھ دیتا۔ وہ تعجب کے ساتھ اس کی طرف دیکھتا اور اس ڈر سے کہ خاص کر ایشٹرے میں نہ گرے اپنا ہاتھ دوسری طرف لے جاتا۔ صفحہ نمبر ہے 155 اور عنوان ہے ایک سادہ لوح قیدی۔ میں نے اس جیل میں 1.5 ماہ گزارا، جس دوران کبھی ہنسانے والے اور کبھی رلانے والے واقعات پیش آتے تھے۔ جیل کی ابتدائی راتوں میں سے ایک رات میں نے تہرانی لہجے میں کچھ آوازیں سنی۔ اس وقت میں کوٹری میں رہنے پر مجبور تھا اور مجھے وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں جان گیا کہ یہ جدید قیدی ہیں۔ میں نے ان کی باتیں غور سے سنی اور اس نتیجے تک پہنچا کہ وہ لوگ کچھ گھنٹے پہلے گرفتار ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک نے میری کوٹری کی کھڑکی کھولی اور میری طرف دیکھا۔
مجھ سے میرا نام پوچھا، میں نے اپنا نام بتایا اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ میں مشہد کا ایک دینی طالب علم ہوں۔ ان لوگوں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے اپنی گرفتاری کی وجہ بھی بتائی۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ لوگ کچھ جوان تاجر تھے جو بازار میں کام کرتے تھے۔ بازار کے اندر مشہور و معروف جامع مسجد تھی جس میں متعدد بڑے ہال تھے۔ ایک ہال میں ایک باشعور انقلابی عالم لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، جیسا کہ ماہ رمضان میں عام طور پر نماز کے بعد علماء ممبر پہ جا کر لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ یہ امام جماعت بھی مختلف انقلابی خطیبوں کو اپنی مسجد میں بلاتے تھے۔ ایک دن خطابت کے دوران یہ جوان جوش میں آ گئے اور انہوں نے بلند آواز میں نعرہ بازی کی۔ پولیس نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں گرفتار کر کے جیل لے آئے۔ میں انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا، چونکہ اس وقت تک میں خویستانیوں کے ساتھ کھل مل نہیں سکا تھا۔ چند گھنٹوں بعد میں نے کچھ اور آوازیں سنی اور پھر پتہ چلا کہ ان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ مجھے ایسے لگا جیسے ان کے جانے سے میں نے کچھ کھو دیا۔ میں نے مغرب کی نماز پڑھی اور تعقیبات میں مشغول ہو گیا۔ اتنے میں ایک شخص نے کھڑکی کھولی اور کہا، سید، میں واپس آ گیا ہوں۔ میں نے دوسروں کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ انہیں آزاد کر دیا گیا ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ دوسروں کو آزاد کر کے صرف اسے جیل میں رکھا گیا ہے۔ وہ ایک لمبی مدت تک جیل میں رہا۔ بعد میں جب میری کوٹری کا دروازہ کھولا گیا اور مجھے باہر نکلنے کی اجازت دی گئی، تب یہ شخص میرے پاس آتا تھا اور میرے ساتھ افطار کرتا تھا۔ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے پتہ چلا کہ وہ انتہائی سادہ انسان ہے، لیکن اس کے برخلاف اس کے دوسرے تاجر ساتھی جو ایران کی انقلابی تحریک میں بھی فعال تھے، اکثر ذہین اور چالاک تھے۔ یہ شخص اپنی سادہ لوہی کی بنا پر جیل کے محافظوں سے اکثر مطالبہ کرتا تھا کہ اسے آزاد کیا جائے، جبکہ یہ بات بالکل واضح تھی کہ یہ کام ان محافظوں کے اختیار میں نہیں تھا۔ وہ اپنی بات پر اصرار کرتا اور مطالبے پر اڑ جاتا، یہاں تک کہ بیچارے محافظ کو اس کے علاوہ کوئی بہانہ نہ ملتا تھا کہ وہ اس سے کسی خاص دن آزاد کرنے کا وعدہ کرے۔ اس وقت وہ شخص بہت خوش ہو جاتا تھا اور بعض اوقات میرے پاس آتا اور مجھے اس وعدے کے بارے میں بتاتا تھا۔ وہ میرے سامنے پیشکش بھی رکھتا تھا کہ جیل کے باہر ہر قسم کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ آخرکار مجھے چھوڑ دیا گیا اور وہ جیل میں ہی تھا۔ بعد میں سنا کہ اسے عدالت میں پیش کیا گیا تھا، جہاں اسے 1 سال یا اس سے کچھ کم کی سزا سنائی گئی۔ اس شخص کا جرم بھی بہت عجیب تھا، جس پر واقعاً ہنسی آتی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کی ڈائری میں عامی زبان میں ایک شعر لکھا ہے جو پست مطلب، ناقص لغت اور ناقص وزن اور لغوی غلطیوں سے پر تھا، لیکن اس میں اس وقت کے حکمران محمد رضا شاہ کے والد رضا پہلوی کے خلاف بات کی گئی تھی۔ سب جوان اور بوڑھے مل کر کہیں، بڑے رضا شاہ پر خدا کی لعنت ہو۔ اس خیالی جرم کی پادیش میں اس بیچارے اور سادہ انسان کو جیل کی سزا سنائی گئی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قاضی اور عدالت دونوں کس قدر پست تھے۔ صفحہ نمبر 157 ہے اور عنوان ہے سیکیورٹی انچارج ساقی۔ میں نے بتایا کہ 5 فوجی جیل کی سیکیورٹی پر باری باری مامور تھے، جن میں سے ہر ایک کا عہدہ سیکیورٹی انچارج بنتا تھا۔ ان کا سربراہ ساقی نامی فوجی تھا۔ باقی 4 میں سے 2 بہت سخت اور بد اخلاق، جبکہ دوسرے 2 اچھے اور خوش اخلاق تھے۔ ساقی لمبے قد، قوی اور بڑے ہیکل، چوڑے سینے، عزم و ارادے اور مضبوط شخصیت کا مالک تھا۔ اس کا فارسی لہجہ ترکی لہجے کی طرف مائل تھا۔ وہ ایک معمولی رینک سے تھا، لیکن اپنے افسران پر بھی حکم چلاتا تھا۔ یہ چیز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ ایک مرتبہ جب مجھے تفتیش کے لیے کمرے میں بلایا گیا، تفتیشی افسر جو کرنل تھا مجھ سے سوالات پوچھ رہا تھا اور میں ان کے جوابات دے رہا تھا۔ اتنے میں ساقی بغیر اجازت کمرے میں داخل ہوا اور سخت لہجے میں کرنل پر اپنا حکم چلانے لگا۔ میں نے ایک اور موقع پر بھی افسروں کے درمیان اس کا مقام دیکھا، جب ساوک کا سربراہ پاکروان جیل کے دورے پر آیا۔ پاکروان کے ساتھ 10 افسران تھے جو کرنل سے کم رتبے کے نہیں تھے، لیکن ان سب میں صرف ساقی بول رہا تھا۔ جب پاکروان میری کوٹری تک پہنچا تو اس نے مجھ سے چند سوالات پوچھے۔ ان کا میں نے جواب دیا۔ ساقی مداخلت کرتے ہوئے شفقت بھرے لہجے میں دھیمی آواز
اور اعتماد نفس کے ساتھ میری طرف اشارہ کر کے بولا، جناب جنرل، یہ پرامن قیدی ہے۔ وہ ایک بہادر اور بامروت انسان تھا۔ جو قیدی بھی مزاحمت دکھاتا وہ اس سے محبت اور اس کی عزت کرتا تھا، لیکن اس کے برعکس جو کمزور پڑتا وہ اس پر سختی کرتا تھا۔ اگر کوئی قیدی رحم کی اپیل کر دیتا یا رونا شروع کر دیتا تو وہ اسے گالیاں دیتا اور اس کام کی وجہ سے اسے قید کیا گیا تھا اس پر اس کی ملامت کرتا۔ ایک قیدی نے اس فوجی کی مروت اور مردانگی کے بارے میں مجھے بہت کچھ سنایا۔ اس نے بتایا کہ ساقی نے اسے جیل سے رہا ہونے کے بعد اپنے گھر دعوت دی، جو اس نے قبول کر لی، اور گھر میں ساقی نے اس کے ساتھ مختلف موضوعات پر گفتگو کی۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد جب سیاسی جیلوں میں کام کرنے والے لوگ پکڑے گئے تو ان میں سیکیورٹی انچارج ساقی بھی تھا۔ اس وقت میں انقلاب کونسل میں تھا۔ کونسل میں بہت سارے ارکان جمع تھے۔ جب ساقی کی گرفتاری کی خبر ہم تک پہنچی تو شورا کے تمام ارکان متاثر ہوئے۔ ان میں سے اکثر قزل قلعے کی جیل میں رہ چکے تھے اور ساقی کو جانتے تھے۔ ہم نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ایک تحریر لکھ کر اس بات کی گواہی دی جائے کہ ہم سب اس فوجی سے راضی ہیں اور سب اس پر دستخط کریں۔ پھر ہم نے ایسا ہی کیا۔ سیکیورٹی انچارج زمانی کا صرف ایک واقعہ بیان کرتا چلوں۔ میں 1972 یا 73 میں شیخ ہاشمی رفسنجانی سے ملنے تہران کی عشرت آباد چھاونی گیا، جسے اب ولی اثر چھاونی کہا جاتا ہے۔ میں نے اور میری بیگم نے شیخ رفسنجانی سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ سیاسی قیدیوں سے ملاقات کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن جیلوں میں رہ کر جو تجربات میں نے حاصل کیے ان کی وجہ سے ملاقات ممکن ہوئی۔ ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت پہلے میری بیگم چھاونی میں گئیں اور اس کے بعد میں چلا گیا۔ جب ہم شیخ سے ملے تو وہ ہماری منصوبہ بندی پر جس کی وجہ سے ملاقات ممکن ہوئی تھی خوش ہو کر ہنسنے لگے۔ شیخ سے باتیں کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک فوجی ہمارے قریب ہی کھڑا ہے اور میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ میں نے بھی ظاہری مسکراہٹ کا تبادلہ کیا، لیکن میں نے دیکھا کہ ملاقات کے دوران وہ مسلسل مسکراتا رہا اور اپنی تیز نگاہوں سے ہماری نگرانی بھی کرتا رہا۔ شیخ ہاشمی نے جیل سے نکلنے کے بعد مجھ سے پوچھا، کیا آپ اس شخص کو جانتے تھے جو آپ کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے بتایا وہ سیکیورٹی انچارج زمانی تھا۔ میرا گمان غالب ہے کہ اس نے آپ کو پہچان لیا تھا۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے، اس نے مجھے پہچان لیا تھا۔ قزل قلعے کی جیل میں اس کے ساتھ 1.5 ماہ گزارے تھے، لیکن چونکہ اس مدت یعنی 10 سال میں وہ کافی موٹا ہو چکا تھا اور اس کا چہرہ بدل چکا تھا، اس لیے میں اسے نہیں پہچان سکا۔ البتہ اس نے مجھے پہچان لیا تھا، اس کے باوجود اس نے اس بات کا اظہار نہیں کیا۔ صفحہ نمبر 159، عنوان ہے مشہور قیدی۔ قید کے دنوں میں مجھ تک خبر پہنچی کہ ملک کے حالات حکومت وقت کی مرضی کے خلاف جا رہے ہیں۔ بعض مساجد میں ماہ مبارک رمضان کے دوران اسلامی اور انقلابی سرگرمیوں میں اضافے کے بعد گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ گرفتار ہونے والوں میں ہمارے چند دوست بھی تھے، جن میں ایک شہید باہنر تھے جو انقلاب کی کامیابی کے بعد 1981 میں منافق گروہ کے دھماکے میں اس وقت شہید ہوئے جب آپ ملک کے وزیر اعظم تھے۔ آپ کے علاوہ صدر مملکت رجائی بھی اس حملے میں شہید ہوئے تھے۔ گرفتار ہونے والوں میں تہران کے کچھ خطیب علماء بھی تھے۔ اگرچہ یہ سارے قیدی بھی قزل قلعے میں ہی تھے، لیکن جیل کے اندر میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی کیونکہ انہیں جیل کے دوسرے حصے میں رکھا گیا تھا۔ جیل کے منتظمین ہفتے میں چند مرتبہ تقریباً 15 منٹ کے لیے ہمیں تازہ ہوا اور سورج کی روشنی سے استفادے کے لیے میدان میں جانے کی اجازت دیتے تھے۔ یقیناً یہ اجازت تفتیش کے مراحل طے ہونے کے بعد ہی ملتی تھی، جو جرم کی نوعیت کے حساب سے کبھی کم اور کبھی زیادہ ہوتی تھی، اور بعض مرتبہ 2 مہینے یا اس سے بھی زیادہ کا وقت تفتیش میں گزر جاتا تھا۔ ایک دن جب میں باہر ہوا خوری کے لیے نکلا ہوا تھا تو میدان کے ایک طرف ایک بلند قامت شخص کو دیکھا جو 50-60 سال کا لگ رہا تھا۔ وہ انتہائی وقار کے ساتھ آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اس کا صاف ستھرا اور مرتب لباس اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ وہ کوئی اہم شخصیت ہے جسے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں جب پوچھا تو بتایا گیا کہ جنرل قرنی ہیں، جو شاہ کی فوج کے بڑے جنرلوں میں سے تھا، اور اس کی کچھ انقلابی یا شاید دینی سرگرمیاں تھیں۔
اس نے بالواسطہ آیت اللہ سید میلانی سے رابطہ کیا تھا جو بڑے انقلابی مراجع میں سے تھے، اور ان کے سامنے پیشکش کی تھی کہ دونوں مل کر انقلابی تحریک کی قیادت کرتے ہیں۔ یہ بات میں پہلے سن چکا تھا، لیکن اس حوالے سے سید میلانی کے موقف کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ منصوبہ فاش ہوا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ جنرل صاحب اور وہ شخص سید میلانی کا رشتہ دار جو ان کے اور سید میلانی کے درمیان واسطے کا کام انجام دے رہا تھا، دونوں پکڑے گئے۔ جنرل کو 3 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اسی قرنی کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب کی کامیابی سے پہلے انقلاب کونسل کا رکن معین کیا۔ وہ انقلاب کی کامیابی کے بعد وزیر دفاع بھی بنے اور پھر بعد میں منحرف منافق گروہ فرقان کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ صفحہ نمبر 161 ہے اور عنوان ہے جناب سید آپ کے داد ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک دن نماز ظہر کے بعد میں جیل کے برآمدے میں بیٹھ کر اکیلے کھانا کھا رہا تھا۔ مجھے یاد ہے اس دن کھانے میں آپ گوشت تھا۔ اتنے میں ایک سپاہی نے مجھے آواز دی، آپ کو دفتر بلایا گیا ہے۔ میں نے اپنی عبا پہنی اور افسر کے دفتر چلا گیا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، تم آزاد ہو، اپنا سامان جمع کرو اور چلے جاؤ۔ میں کوٹری واپس آیا۔ میرا دل خوشی سے لبریز تھا اور ساتھ کچھ افسوس بھی تھا کہ ان ساتھیوں سے جدا ہو رہا ہوں جن کے ساتھ جیل کے بہترین ایام گزار کر بہت زیادہ مانوس ہو چکا تھا۔ میں نے سامان جمع کر رہا تھا، اتنے میں سپاہی نے جیل میں بلند آواز لگائی کہ فلاں کو آزاد کر دیا گیا ہے۔ تمام قیدی اپنی کوٹریوں سے باہر نکلے اور انہوں نے سامان، کمبل اور دوسری چیزوں کو اکٹھا کرنے میں میری مدد کی جو بعض رشتہ دار تہران سے لے آئے تھے۔ اگرچہ سامان کچھ زیادہ نہیں تھا۔ اس سپاہی نے سامان اٹھا لیا، پھر عرب برادران سارے اکٹھا ہوئے اور اپنے خاص انداز میں ہوسا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ عرب اپنے مخصوص انداز میں خوشی وغیرہ کے اظہار کے لیے مل کر کوئی شعر وغیرہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں، اسے ہوسا کہا جاتا ہے۔ ہوسا کرنے لگے، اس میں وہ بول رہے تھے، یا سید جدکا و یا نہ، اے سید آپ کے دادا ہمارے ساتھ ہیں۔ کچھ دنوں بعد جیل میں ہفتہ وار ملاقات کا دن تھا۔ اگرچہ جس وقت میں جیل میں تھا اس وقت میرے ساتھ کسی کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا۔ اب جب میں آزاد تھا تو میں نے کچھ مٹھائی خریدی اور لے کر جیل چلا گیا۔ جیل میں موجود برادران سے ملاقات کی اور ان کے درمیان مٹھائی تقسیم کی۔ صفحہ نمبر 161 ہے اور عنوان ہے رہائی کے بعد امام خمینی سے ملاقات۔ جب میں جیل سے نکلا تب میں نے سنا قید میں موجود بعض جوان علماء کو مجھ سے چند دن پہلے چھوڑ دیا گیا تھا۔ ساوک والے ان علماء کو امام خمینی سے ملانے تہران کے علاقے قیطریہ لے گئے، جہاں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو نظر بند کیا گیا تھا۔ اس کام سے ان کا ہدف یہ تھا کہ علماء کے دلوں میں موجود غصہ کچھ ٹھنڈا پڑ جائے۔ میرے دل میں بھی یہ شوق پروان چڑھا۔ میں نے اپنے آپ کو کہا کہ اللہ پر توکل کرتا ہوں اور میں بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رہائش گاہ پر ان سے ملنے جاتا ہوں، شاید مجھے بھی ملاقات کی اجازت مل جائے۔ میں نے پتہ لیا اور قیطریہ کی طرف چل پڑا۔ اس وقت یہ علاقہ بالکل خالی تھا، صرف چند ہی گھر تھے، اب گنجان آباد ہو چکا ہے۔ میں امام خمینی کے گھر کے نزدیک پہنچا۔ سپاہیوں نے گھر کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ میں نے ان سے کہا میں ابھی جیل سے آزاد ہوا ہوں، جس طرح سے دوسرے قیدی امام خمینی سے ملنے آئے ہیں میں بھی ملنا چاہتا ہوں۔ سپاہیوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ کہہ رہے تھے سادہ سا بندہ ہے جو راستے کی زحمتیں اٹھا کر آیا ہے اور یہاں پہنچا ہے، اسے اجازت دے دیں، جبکہ بعض دوسرے انکار کر رہے تھے۔ آخرکار انہوں نے اتفاق کیا اور کچھ دیر کے لیے مجھے ملاقات کی اجازت دے دی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے سید مصطفیٰ نے دروازہ کھولا، مجھے دیکھ کر حیران ہوئے اور مجھ سے پوچھا آپ کب آزاد ہوئے؟ میں نے کہا 2 دن پہلے۔ جب میں ایک کمرے میں داخل ہوا تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو سامنے پایا۔ میرے اندر چھپے احساسات ابھر کر سامنے آئے اور ان کے سامنے اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا۔ میں نے انہیں بتایا کہ ان کی غیر موجودگی میں امت اور دوست کن حالات سے دوچار ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ اس دفعہ رمضان کا موسم ضائع چلا گیا اور محرم کے حوالے سے
ابھی سے منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ دیر بعد میں وہاں سے